من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه وابو داود. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، بگڑی بنانے والا ہے. اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائے کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے. الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بیچتے ہیں تو بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں.
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے ٹاپک کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اور خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں دنیا کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں دنیا کی ساری مخلوق اس سے ناراض ہونے لگتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا فَنَادَى جِبْرَائِيل۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے برے کرتوت کی وجہ سے، اس کے برے کرتوے کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جبرائیل امین کو آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے جبرائیل امین سنو، میں فلاں بندے سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے ناراض ہوں، لہذا تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ جبرائیل امین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین آسمان کی طرف جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے، فلاں بندے سے میں ناراض ہوں، لہذا تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں کی جماعت بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر اس ناراضگی کو، اس نفرت کو زمین کی طرف اتار دیا جاتا ہے، چنانچہ دنیا کی ساری مخلوق اس بندے سے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ جس بندے سے اللہ رب العالمین اس کے برے اعمال کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، وہیں پر جبرائیل امین، وہیں پر فرشتوں کی جماعت، وہیں پر دنیا کی ساری مخلوق جو ہوتی ہے اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اور ایسے اعمال سے ہم دور رہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں۔ کون ہے؟ پہلے جو ظالم ہیں، جو لوگوں کے اوپر ناحق ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق ستاتے ہیں، لوگوں کو ناحق مارتے ہیں، اپنے مال کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی صحت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے اپنے اماموں کے اوپر، اپنے ماتحت رہنے والوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے اور سماج میں ظلم کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں۔ جو مالدار ہیں نا، جو سیٹھ لوگ ہیں، مالدار ہیں، جن کے ماتحت، جن کے انڈر میں جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، جو کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ پہلی صورت، ٹائم پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ کیا
وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا مزدور کو اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اگر آپ نے مزدور کو وقت پہ تنخواہ نہیں دی، یہ ظلم ہے میرے بھائیوں۔ اور کیا کرتے ہیں، کون سا ظلم کرتے ہیں معلوم ہے؟ سیٹھ تو بنے ہوئے ہیں، مالدار بنے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے مول صاحب، ارے بھائی 5 تاریخ کو تنخواہ ملے گی، 10 کو ملے گی، 15 کو ملے گی، یہاں تک کہ اسے تنخواہ پہ تنخواہ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں اور اس بندے کو گھماتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ظلم ہے میرے بھائیوں۔ ایک صاحب نے مجھے مکرانے میں کہا، شیخ صاحب مجھے تو آپ جدہ ہے، مدینہ ہے، ریاض ہے، بھیج دیجئے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ یہ مالدار لوگ جو ہیں جن کے انڈر میں ہم کام کرتے ہیں، یہ ہمیں وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہے، ہمارے پیچھے ہماری نسل ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں انہیں کھلانا پڑتا ہے، کہاں سے میں لے کے آؤں گا؟ یہ لوگ ہمیں تنخواہ وقت پر نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے مجھے یہاں مکرانہ سے کہیں باہر بھیج دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے۔ اور ایک ظلم کیا کرتے معلوم ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ اس ظلم کی شکار ہیں۔ کام کروا لیں گے نا، جو بیچارے مزدور طبقہ ہوتا ان سے کام کروائیں گے 1,05,000 کا، 1,10,000 کا تنخواہ دینے کا، یا جو اجرت دینے کا جب ٹائم آتا ہے 1,00,000 تو دے دیں گے، اوپر والا ہضم، 5,000 ختم، 10,000 نہیں، 1,00,000 ہی میں دوں گا، 1,00,000 ہی دوں گا۔ میرے بھائی، آپ نے کام اس مزدور سے 1,05,000 کا کروایا ہے، آپ نے 1,10,000 کا اس سے کام کروایا ہے، آپ کو اتنا ہی دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو تنخواہ یا آپ نے اس کی محنت مکمل نہیں دی، یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے۔ اور یاد رکھ لو، جو بھی ظالم ہوتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ لوگوں سنو، 2 گناہ ایسے ہیں، غور کر کے سننا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ضرور ملے گی۔ کیا؟ جن کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ضرور ملے گی۔ کون سے 2 گناہ ہیں معلوم ہے؟ پہلا گناہ کسی کے اوپر ناحق ظلم کرنا، ناحق ستانا، اور دوسرا گناہ معلوم ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رشتہ داریاں توڑ دینا، رشتہ داریوں کو ختم کر دینا۔ کیسے رشتہ داری ختم کرتے معلوم ہے؟ اور تو میرے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، دیکھ میں بھی تیرے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو میری بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہوا، میں بھی تیری بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہوں گا۔ اور ہماری ماں اور بہنیں، اللہ کی پناہ، اللہ ہدایت دے، ہماری ماں اور بہنوں کو نالیوں کے تعلق سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، رشتہ داریاں ختم کر دیتی ہے۔ میں صفائی کروں گا کہ نالی کی؟ تو نالی صفائی نہیں کرتی، تو گندگی کرتی ہے، ایسا کرتی ویسا کرتی۔ نالیوں کے تعلق سے محلے میں جو نالیاں ہیں اس کے تعلق سے ہماری ماں اور بہنیں نعوذ باللہ من ذالک لڑائی جھگڑا کرتی ہے، دیورانی ہے، جٹانی ہے، رشتہ ناتا ختم۔ اور ہمارے معاشرے اور سماج کے جو جیجاجی ہوتے ہیں نا، جو پاؤنا جی، بہنوں جی، وہ بھی ہماری بہنوں کے اوپر ناحق ظلم کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رشتہ ناتا وہ بھی ختم کرتے۔ کیا
अगर भरी महफिल के अंदर जीजा जी को चाय की स्वागत नहीं हुई, चाय सबसे पहले नहीं मिली, नाराज हो जाते, मुंह सुजा के बैठ जाएंगे। सबसे पहले गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर फालूदा वगैरह आइसक्रीम उनको सबसे पहले नहीं मिली, मुंह सुजाना शुरू कर देते हैं। या इसी तरह वलीमे और अकीके की दावत होती है, उनको जो बोटी वाला, जो अदला वाला गोश्त, जो हड्डी वाला गोश्त अगर सबसे पहले उनको ना मिले, मुंह सुजा लेते हैं, मुंह सुजाकर भागना शुरू कर देते हैं। क्या करते, अब तो तेरी बहन तेरे घर पे नहीं आएगी, अब तो तेरी बेटी तेरे घर पे नहीं आएगी, मुंह सुजा के बैठ जाएंगे, रिश्ता नाता काट लेंगे। याद रख लो, चाहे कोई भी हो मेरे भाइयों, अगर आपने किसी के ऊपर नाहक जुल्म किया, अगर आपने रिश्ता नाता काटा, याद रख लो अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मेरे भाइयों। तो ये पहले शख्स है जो जिनसे अल्लाह नफरत करता है, नाराज होता है। कौन? जो जालिम होते हैं, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। पहले कौन और दूसरा कौन है? जो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं। नौजवान तबका बैठा हुआ है, बूढ़े बुजुर्ग रास्ते और चौराहों पे बैठ जाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, हंसी मजाक हो रही है, बहन बेटियों की गाली गलौज। मेरे भाइयों क्या बना के रखा है मेरे भाइयों। आज देखने में आता है आलिम जाहिल को, जाहिल आलिम को, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, मर्द औरत को, औरत मर्द को आपस में दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं। जबकि मेरे भाइयों इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तो इंसान, जानवर, हवा, बुखार और यहाँ तक कि शैतान को भी गाली देने से इस्लाम मना करता है मेरे भाइयों। किसको? जानवर, हवा, बुखार और शैतान को भी अल्लाह, इस्लाम जो है मज़हब इस्लाम, गाली देने से मना करता है। और आज देखने में आता है नौजवान छोटी छोटी बात को लेकर, कभी कुछ हो गया बस माँ बहन की नऊज़ बिल्लाह मिन जालिक गाली गलौज देते रहते हैं। याद रखो ऐसे लोगों से अल्लाह नफरत करते हैं, नाराज होते हैं। अबू दाऊद की हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? इय्याकुम वल फुहश फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ाहिशल मुतफ़हिश। क्या फरमाया? लोगों अपने आप को गाली गलौज देने से दूर रखो, गाली गलौज मत दो, क्योंकि जो गाली गलौज देता है, फहश गोई करता है, गंदी गंदी बातें करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह युबग़िदुल फ़ाहिशल मुतफ़हिश। जो बेहुदा बातें करते हैं, जो गाली गलौज देते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों से नाराज होते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों हमेशा याद रखो, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये ज़बान का टुकड़ा है, इस ज़बान की आप हिफाजत कीजिए, किसी को गाली गलौज मत दीजिए, क्योंकि इसी ज़बान की वजह से अक्सर व बेशतर लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। कितने लोग हुए? 2 लोग। तीसरे कौन मालूम है? आपने कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं सुना होगा। तीसरे कौन लोग हैं? जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, नफ़रत करता है, नाराज होता है। कौन से 3 लोग तीसरे हैं? जो दुनियावी मामलात में बड़े तेज़ होते हैं, कारोबार में बड़े तेज़ होते हैं, बिजनेस के मामलात में बड़े स्पष्ट होते हैं, बड़े हीरो होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक हैं, 10-10 ज़बानों के माहिर हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों के माहिर हैं, BA, MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक हैं।
لیکن جب بات آتی ہے دینی معاملات کی تو دینی معاملات میں وہ زیرو ہیں، دینی معاملات میں وہ فیصدی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے نبی کا نام بتاؤ تو کیا کہتے؟ آقا۔ کیا نبی کا نام پوچھو تو کیا آقا؟ ارے بھائی آقا نہیں، نبی کا نام محمد ہے، احمد ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ یاد رہی، اتحیات یاد رہی، درود شریف یاد رہی، یہاں تک کہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے نا وہ بھی یاد نہیں ہے، اور دنیاوی معاملات میں بڑے اسپشٹ ہے، بڑے تیز ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، بے شک اللہ رب العالمین جو دنیاوی معاملات میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور اخروی معاملات میں، دینی معاملات میں جو پیچھے رہتے ہیں، فیصدی رہتے ہیں، زیرو رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ آپ نے وہ موبائل میں یا لیپ ٹاپ پہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، کون بنے گا کروڑ پتی، آپ نے دیکھا ہوگا نا؟ امیتابھ بچن کا جو آتا ہے، ایک صاحب مسلمان ہیں، کیا ہے؟ مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، امیتابھ بچن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیتابھ بچن بہت آسان سوال اس سے پوچھ رہے ہیں، بہت ہی آسان سوال۔ کیا سوال؟ 4 آپشن ہے، ان میں سے نبی اور رسول نہیں ہے۔ کیا سوال کیا گیا؟ اے بی سی ڈی، ان میں سے نبی اور رسول نہیں ہے۔ سوال ہوا موسیٰ، عیسیٰ، محمد، یہ تینوں نبیوں کے نام۔ چوتھا آپشن ڈی جو جبرائیل امین، فرشتے کا نام۔ امیتابھ بچن نے سوال کیا ان میں سے نبی اور رسول نہیں ہے۔ وہ نوجوان، وہ مسلمان، اس سے امیتابھ بچن نے بڑے بڑے مشکل سوالات اس سے کیے۔ اس نوجوان نے مشکل سوالات کے جواب بڑے آسانی سے دے دیے۔ رگ وید ہے، اجروید ہے، اتھروید ہے، گیتا ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جغرافیہ ہے، تمام سبجیکٹ کے اس نے سوالات کے جواب دے دیا اس نے۔ لیکن جب بات آئی دینی سوال کی میرے بھائیوں، اتنا آسان سوال میرے بھائیوں، اس آسان سوال کا جواب وہ نوجوان، وہ مسلمان اتنا آسان سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ امیتابھ بچن جو ہے وہ خود میرے بھائیوں حیران ہو گیا، افسوس کرنے لگ گیا کہ یار یہ مسلمان ہے یا نام کا مسلمان ہے جو اتنے آسان سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ آج مدرسے کا فرسٹ کلاس کا اول درجے کا بچہ جو ہوگا وہ بھی سوال کا جواب دے دے گا، لیکن وہ نوجوان میرے بھائیوں سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ میرے کہنے کی بات یہی ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں دنیاوی معاملات میں بڑے تیز ہیں، دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس خوب ہے، لیکن دینی معاملات میں وہ زیرو ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ کتنے لوگ ہوئے؟ 3۔ اور چوتھا کون سا معلوم ہے؟ چوتھا بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی، کہ یار ایسے لوگوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کون؟ رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں اور دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یار شیخ صاحب کیا اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں؟ میری عادت نہیں ہے اٹھ پٹانگ بات کرنے کی۔ میری بات ہے، میری جو بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اس منبر رسول پر اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟
رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں سے، دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نفرت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میرے بھائیو، بس پورے دن کام 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 کام، پیسہ پیسہ پیسہ۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کام کے دوران نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی نماز کی فکر نہیں، کوئی کاروبار بند نہیں ہو رہا، کوئی بزنس بند نہیں ہو رہا، کوئی دکانیں بند نہیں ہو رہی ہے، بس کمانا کمانا، پیسہ پیسہ۔ میرے بھائیوں، صبح جاتا ہے نوجوان، 9 بجے ٹفن لے کے جاتا ہے نوجوان، پھر شام کو 6-7 بجے گھر آئے گا، کھانا کھائے گا، تھوڑا سا گپے لڑائے گا اور مردار کی طرح سو جائے گا، ٹلی ہو جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق جیفت باللیل وحمار بالنہار۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ رب العالمین ہر بکواس کرنے والے سے، شیخی بگاڑنے والے سے، تکبر کرنے والوں سے، بازاروں میں شور و ہنگامہ کرنے والوں سے، رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں اور دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنے ہوئے میرے بھائیو؟ 4۔ آخری پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 5واں کون ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نفرت کرتے ہیں؟ کون ہے؟ غرور و گھمنڈ کرنے والوں سے، تکبر کرنے والوں سے۔ اوہ، تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، ناز نخرے کے ساتھ چل رہا ہے، پیشانی کو چھوڑی سینے کو چوڑا کر کے چل رہا ہے۔ تھوڑا سا روپے پیسے آ گیا، تھوڑی سی صحت آ گئی، بڑا لمبا چوڑا ہو گیا، تان کے چل رہا ہے، اکڑ کر رہا ہے، غرور و گھمنڈ کر رہا ہے۔ خاندان بڑا ہے، 10 لوگ ہیں، 10 بھائی ہیں، مقابلہ مت کر لینا، اوپر سے ختم کر دیں گے تمہیں۔ جو بھی یاد رکھو، جو بھی غرور و گھمنڈ کرتا ہے، چاہے مال کی وجہ سے، چاہے صحت کی وجہ سے، چاہے عزت نفس کی وجہ سے، چاہے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے، چاہے علم کی وجہ سے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، جنہوں نے بھی غرور و گھمنڈ کیا ہے، تکبر کیا ہے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آج سن لینا، جو آج اپنے طاقت کے بلبوتے پہ جو آج غرور و گھمنڈ کرتے ہیں، سن لینا میرے بھائیوں، تم سے زیادہ طاقتور قوم عاد اور سمود والی قوم تھی، بڑے لمبے چوڑے تھے، جو کھجور کے درخت کے برابر لمبے چوڑے تھے۔ غرور و گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور یاد رکھنا، تھوڑا پیسہ آنے کے بعد جو روپے پیسے پر جو غرور و گھمنڈ کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، قارون کے پاس کیا خزانے کی کمی تھی؟ قارون لاکھوں کا مالک تھا، خزانوں کا مالک تھا، اللہ نے اسے بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور کچھ ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا، ماشاءاللہ، گورا چھٹا بنایا، اپنا بھائی کوئی کالا کلوٹا ہے، اس سے کیسے او کالیا، او کالیا، غرور و گھمنڈ کرتے اپنی خوبصورتی کے اوپر۔ یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، ابو لہب جو خوب گورا چھٹا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اللہ نے اسے بھی نیست و نابود کر دیا، اللہ نے اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا۔
جو بھی غرور و گھمنڈ کرتے ہیں اللہ انہیں نہیں چھوڑتا ہے، اللہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث بتاتا چلوں، جو غرور و گھمنڈ کرتے ہیں نا، جو تکبر کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو سزا کیسی دی جائے گی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الزر فی صور الرجال۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو غرور و گھمنڈ کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو انسانی شکل و صورت میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا۔ کیا؟ غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو میدان محشر میں انسانی شکل و صورت میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت انسان جیسی ہوگی لیکن جسم کے اعتبار سے چونٹی کے مانند ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے باریک، اتنے چھوٹے ہوں گے، اور میدان محشر کے دن غرور و گھمنڈ کرنے والے کھڑے ہوں گے، لوگ آئیں گے ان کو رونتے جائیں گے پاؤں سے، ان کو رونتے جائیں گے، کچلتے جائیں گے۔ دور سے معلوم ہو جائے گا یہ دنیا کے اندر غرور و گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہر طرف ان کے اوپر ذلت و رسوائی چھائی بھی ہوگی، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، غرور و گھمنڈ کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک جیل بھی رکھی ہے۔ کون سی جیل؟ بولس، با واو لام سین، بولس جیل ہوگی۔ غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو اس بولس جیل کے اندر داخل کیا جائے گا، جہاں اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہوگی۔ وہ آگ ان غرور و گھمنڈ کرنے والوں کے اوپر مسلط کی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر غرور و گھمنڈ کرتے ہیں ان کو جہنمیوں کے جسم سے جو نکلنے والا جو خون ہوتا ہے، جو پیپ ہوتا ہے، جو گندا خون ہوتا ہے، وہ ان کو غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو پلایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے جسم کے اوپر ایک چھوٹا سا فوڑا فنسی ہو جائے کتنا گھن محسوس ہوتا ہے، کتنی ہم نفرت کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے خطرناک جو جہنمیوں کے جسم سے جو نکلنے والا جو خون ہوگا، جو پیپ ہوگا، ان غرور و گھمنڈ کرنے والوں کو پلایا جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھنا، دنیا میں آپ کتنے ہی کروڑ پتی ہو جائے، کتنے بھی مالدار ہو جائے، میرے بھائیوں کبھی بھی غرور و گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و گھمنڈ ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اخیر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی نے فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث دخل الجنہ۔ کیا فرمایا نبی نے کہ جس شخص کا انسان اس حالت، جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ تین چیزوں سے دور رہتا تھا۔ پہلی چیز الکبر والغلول والدین، پہلی چیز غرور و گھمنڈ سے دور رہا۔ دوسری چیز کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تیسری چیز کبھی قرض کے بوجھ میں دبا نہیں، کبھی قرض نہیں لیا کسی سے۔ اگر اسی حالت میں ان تین چیزوں سے محفوظ رہا اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، دخل الجنہ، نبی نے فرمایا انشاءاللہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو میں آپ کو یہی کہوں گا، میرے خطبے کا جو خلاصہ ہے، جو پیغام ہے، جو آپ کو اب لے کر جانا ہے، وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، پہلی چیز میرے بھائیوں کبھی بھی غرور و گھمنڈ مت کرنا۔
اللہ نے آپ کو کتنا بھی دیا ہوگا، کتنا بھی کروڑ پتی بنا ہوگا، یاد رکھ لینا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ کروڑ پتی تھے آج روڑ پتی ہو گئے، آج روڑ پتی زکوٰۃ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں، کبھی غرور و گھمنڈ مت کرنا اپنے مال پر، اپنی صحت پر۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، آپ چاہتے اللہ آپ سے محبت کرے، کسی کے اوپر ناحق ظلم مت کرنا۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، اس زبان کی حفاظت کرتے رہنا، کبھی کسی کو گالی گلوچ مت دینا۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں، جس طرح دنیاوی معاملات میں آپ بڑے تیز ہونا، دینی معاملات میں مشائخ کے پاس آؤ، مساجد میں آؤ، دینی دروس میں آؤ، اور ہمارے علماء کرام سے آپ فائدہ اٹھاتے رہو۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، یہ کچھ اعمال تھے، اگر آپ ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ الہ امین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ امین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ الہ امین ہم سب کو برے برے اعمال سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ امین ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ امین ہماری قربانیوں کے اندر ہم سب کو ریا و نمود سے محفوظ فرما دے، ہماری قربانیوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ الہ امین جو بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو کشادہ فرما دے۔ الہ امین جس طرح آج تیرے گھر میں ہم اکٹھا ہیں، الہ امین اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ الہ امین نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ الہ امین ہم سب کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ امین جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اور جب بھی موت کا وقت آئے تو زبان سے یہی صدا، یہی آواز بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر